قرآن مجید فرقان حمید سے جو پاکیزہ کلمات تلاوت کیے ہیں، رب وجود ارشاد فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پچھلے جمعہ کو ہمارا موضوع تھا باپ کی شان کے حوالہ سے، اور آج ہمارا موضوع سخن ہے ماں کی شان کے حوالہ سے۔ اگر ہم اپنی تخلیق پہ عمیق نظروں سے، گہری نظروں سے سوچ و بچار کریں تو پتہ چلتا ہے اس کائنات کے اندر رب وجود نے مجھے اور آپ کو فقط اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جس رزق کے پیچھے آج ہم لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں اس نے کہا کہ لگو نہ، لیکن اس نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہوا ہے۔ یہ اس نے ضرور کہا ہے کہ جب میرا نمائندہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا لگائے تو پھر اس ساری محنت کو پیچھے کر کے جو پیشانی میں نے تمہیں دی ہے اسے میرے حضور جھکانے کے لیے آ جاؤ۔ نماز اللہ قرب دیتا ہے اس کے ذریعے، روزہ رمضان شریف آ رہا ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان کا ہی ہوگا، ان کے ذریعے سے مالک قرب دیتا ہے اپنا، حقوق اللہ سے وہ اپنا قرب دیتا ہے، حج سے وہ اپنا قرب دیتا ہے، صدقہ کرنے سے وہ اپنا قرب دیتا ہے، حقوق العباد سے وہ اپنا قرب دیتا ہے۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے قریب ترین جو ذریعہ ہے وہ تمہارے والدین ہے، سب سے قریب ترین ذریعہ۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، میں 5 وقت کا اگر نمازی ہوں، میں شب زندہ دار ہوں، میں مہینے کے اندر رمضان سے ہٹ کے بھی ہر مہینے 10 روزے رکھتا ہوں یا 15 رکھتا ہوں یا 20 رکھتا ہوں، میں حقوق العباد ادا کر رہا ہوں، لیکن اگر میں اپنے والدین کا نافرمان ہوں تو پھر جنت کا تصور میں دماغ سے نکال دوں، اللہ کا جو قرب ہے اس کا تصور میں نکال دوں۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد، نبوت اور رسالت کے بعد سب سے اگر بڑا کوئی درجہ ہے تو وہ صحابیت کا درجہ۔ نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بڑا درجہ صحابیت کا درجہ ہے۔ حضور کے غلام ہیں، ایک حضرت علقمہ نام ہے، آخری وقت آ گیا ہے، بستر مرگ کے اوپر ہے، کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں مگر زبان تعاون نہیں کر رہی، ساتھ نہیں لے رہی۔ بیوی بڑی وفادار تھی، آ جاتی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا غلام علقمہ دنیا سے جا رہا ہے، کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ روایات میں ملتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی کو روتے ہیں، ایک میں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ ہے، جائیں جا کے اسے کہے کلمہ پڑھو، لیکن کلمہ اب بھی زبان پہ نہیں چل رہا، ابھی بھی کلمہ نہیں چل رہا۔ واپس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں حضور کلمہ نہیں جاری ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں ہے علقمہ کی؟ عرض کی گئی جی حضور علقمہ کی ماں زندہ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کے اسے کہو تو آتی ہے میرے پاس یا نبیوں کا ایمان چل کے تمہارے پاس آئے۔ اس بڑی خاتون کے پاس جب حضور کا میسج پہنچتا ہے وہ لاٹھی کا سہارا لے کے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ تمہارے اور علقمہ کے کیسے معاملات ہیں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرصہ ہو گیا ہے میں علقمہ سے ناراض ہوں، میں ناراض ہوں اس سے۔ حضور نے فرمایا وہ کیوں؟ عرض کرتی ہے حضور جب میرا اور اس کی بیوی کا کوئی معاملہ آتا ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے اس نے مجھے ترجیح نہیں دی، اس نے اپنی بیوی کی باتوں کو ترجیح دی۔ اور آج ہم اس معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے گرد و پیش بھی دیکھ سکتے ہیں، یہی چل رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے حضور تھک ہار کے میں نے پھر اسے کہا ہے اب تمہارا رستہ الگ ہے میرا رستہ الگ ہے، مجھے نہیں پتا کس حال میں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بستر مرگ کے اوپر ہے، زبان پہ کلمہ نہیں چل رہا، تو ناراض ہے، جب تک تو راضی نہیں ہوگی کلمہ نہیں اس کی زبان پہ چل سکتا۔ اس نے عرض کی حضور میں تو اس سے ناراض ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو بلایا، فرمایا بلال ایسا کرو لکڑیاں اکٹھی کرو، جب وہ اکٹھی ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ وہ ماں فوراً پوچھتی ہے حضور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علقمہ کی ماں اس لیے کر رہا ہوں
جب لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں گی آگ لگانے کا حکم دوں گا, آگ اسے لگ جائے گی, پھر اگلا حکم جاری کروں گا علقمہ کو اٹھاؤ اور آگ کے اندر پھینک دو. یہ حضور کی حکمت تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی یہ جملے بولے تو ماں پھر ماں ہوتی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسا جیسا بھی ہے تو میرا بیٹا. حضور نے آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. اب یہاں پہ وہ یہ جملہ بولتی ہے, کہتے ہیں حضور کا ایک غلام جو ہوتا ہے علقمہ کی طرف, دیکھوں کہ علقمہ کی زبان پہ کلمہ پہلے چلتا ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں. کہتے ہیں جب وہ حضور کا غلام پہنچتا ہے تو علقمہ کی زبان کے اوپر کلمہ چل رہا تھا. یہاں ماں نے معاف دیا, دوسری طرف رب نے معاف فرما دیا اور اس کی زبان کے اوپر کلمہ چل گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نمازیں, روزے, حج, زکات, حقوق اللہ, حقوق العباد, یہ سارے کے سارے آپ کے پاسے پشت ڈال دیے جائیں گے, آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں. اور اگر ماں راضی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے حضرت اویس کرنی, حضور کا زمانہ پایا ہے, ظاہری آنکھ سے دیکھا نہیں ہے, لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ اتنی حضور سے محبت کرتے ہیں. گو حضور کا ظاہری آنکھوں سے دیدار نہیں کیا. یار جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ اکثر و بیشتر خوابوں اور خیالوں میں رہتا ہے, وہ اکثر و بیشتر ملتا رہتا. تو میرا وجدان کہتا ہے کوئی رات ایسی نہیں گزرتی ہوگی جس میں حضرت اویس کرنی کو نبیوں کے امام کا دیدار نصیب نہ ہوتا. کیوں یار حضور سے محبت ہو, حضور تو ہے ہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور نہ ایسا کیسے ممکن ہے. اور ایسے کرنی بوڑھی اور نبینی ماں کی خدمت میں مصروف رہے ہیں, حضور کا ظاہری آنکھوں سے دیدار نہیں کیا, زمانہ بھی پایا ہے. ایک روز اپنی ماں سے عرض کرتے ہیں ماں آج حضور سے ملنا ہو. ماں نے کہا میرا بیٹا ضرور ملو. حضور مل جائیں, بیٹھنا حضور کے پاس, میرا سلام کہنا, اپنے لیے دعا کروانا, میرے لیے بھی دعا کروانا, لیکن میرا بیٹا سن لو اگر حضور نہ ملے انہی قدموں پہ واپس آ جانا. حضرت ویسے کرنی کشان نبوت پہ حاضر ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, کسی کام کی غرض سے نکلے ہوئے ہیں. آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. ماں پوچھتی ہے بیٹا ملاقات ہوئی ہے؟ کہا ماں جی ملاقات نہیں ہوئی, آپ کا آڈر تھا لہذا میں انہی قدم پہ واپس آ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی کشانہ نبوت کی طرف نہیں جاتے, حضور اسی ستون کے پاس آتے ہیں جس ستون سے چند لمحے اویس ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ستون سے میرے اویس کی خوشبو آ رہی ہے. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم کی طرف اپنا بدوہاورا مکھڑا فرماتے تھے, اپنی قمیض کے بٹن کھولتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے مجھے کرم سے میرے اویس کی خوشبو آ رہی ہے. جب غلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرم دور تو نہیں ہے, لوگ اتنی دور سے آپ کا بدوہاورا مکھڑا دیکھنے کے لیے آتے ہیں, آپ کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, حضور وہ نہیں آ سکتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دل تو اس کا بھی بڑا کرتا ہے مگر وہ اپنی بوڑھی اور نبینی ماں کی خدمت میں مصروف ہے. دل اس کا بھی بڑا کرتا ہے, پھر وہ وقت بھی آتا ہے, وہ لمحے بھی آتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جمعہ مبارک اتارتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو دیتے ہیں, حضرت علی کو عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ جبہ میرے اویس کو دینا, تم دونوں کی ملاقات ہوگی میرے اویس سے, جب ملاقات ہو یہ جمعہ بھی دینا ہے اور میرے اویس کو کہنا ہے میری گناہگار امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا بھی مانگ. دور رہ کے بھی وہ نبیوں کے امام کے پاس تھے فقط اس لیے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں مصروف تھے. پھر وہ وقت آتا حضرت عمر کی ملاقات ہوتی ہے, مولا کائنات علی رحمۃ اللہ علیہ خدا کی ملاقات ہوتی ہے, حضور کا سلام دیا جاتا ہے, وہ جمعہ دیا جاتا ہے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیسی دیا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میری گناہگار امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگنا. تو یار پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کی خدمت میں مصروف ہیں آپ سے آپ کا رب بھی راضی ہے اور رب کا رسول بھی راضی ہے. وہاں سے تحفے بھی آتے ہیں, وہاں سے سلاموں کے گھڑیاں بھی آتے ہیں فقط اس لیے کہ آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں, وہ خوش ہیں آپ سے, وہ آپ سے خوش ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے انی نذرت ان فتح اللہ علیک بمکہ ان آتی البیت فاقبل اسفل الاسق باتیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نظر مانی تھی کہ جب میرا رب آپ کو مکہ کی فتح عطا فرمائے گا
میں خانہ کعبہ کے پاس جاؤں گا اور جا کے اس کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. حضور آج وہ لمحے میری آنکھوں نے دیکھ لی ہے. اللہ نے آپ کو بیت اللہ کی فتح عطا فرما دی ہے. حضور آج میں جا کے بیت اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے آؤں تو میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا ماں زندہ ہے. عرض کرتے ہیں جی حضور ماں زندہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو جا کے اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے دو. جب بوسہ دو گے تو یہی سمجھ لینا کہ تم نے کعبہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے دیا. یار آج لاکھ روپے لگا کے جاتے ہیں واپس آ کے ہم نہیں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے میرا عمرہ اللہ نے قبول کر لیا ہے, میرا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے, لیکن یہاں پاؤں چوم لیں تو سمجھ لیں کہ میں بیت اللہ کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہا ہوں. مسکراتے ہوئے والدین کا چہرہ دیکھ لیں, مالک ایک مقبول حج کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. مقام جوڑانا ہے, میرے آقا کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حضور کا غلام آ رہا ہے اسے گوشت عطا فرما رہے ہیں. حضور گوشت تقسیم فرما رہے ہیں. گوشت تقسیم کرتے کرتے میرے آقا کی نگاہ پڑتی ہے دور ایک مائی صاحبہ کے اوپر لمبے قد والی ہیں, حضور کی طرف آ رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت چھوڑ دیتے, کندھوں کے اوپر ایک کملی ہے, حضور نے نہیں درست فرمائی. پاؤں میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے جوڑے نہیں پہنے, نلین نہیں پہنے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور لگا دیا وہ مائی صاحبہ کی طرف, اور زبان کے اوپر جملے ہیں میری ماں میری ماں میری ماں. یہ حضور کے جملے ہیں زبان کے اوپر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, سر کو جھکا لیتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑے قد والی مائی صاحبہ انگلیاں پھیر رہی ہیں حضور کے سر انور میں اور پوچھ رہی ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیرا کیا حال ہے. تو علماء نے لکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر سوال کا جواب ادب سے سر جھکا کے دے رہے ہیں. پھر حضور اپنی کملی اتارتے ہیں, زمین پہ بچھاتے ہیں, مائی صاحبہ کو اوپر بٹھاتے ہیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے ٹکڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں. جتنے لمحے اللہ نے چاہا حضور بیٹھتے ہیں مائی صاحبہ کے پاس. جب مائی صاحبہ جانے لگتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی کو فرماتے ہیں اتنی بکریاں لے آؤ, اونٹ لے آؤ, فلاں جگہ پہ فلاں چیز پڑی ہوئی ہے وہ لے آؤ, گوشت لے آؤ. تو پھر طائف کے ساتھ رخصت کر کے جب غلاموں میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو قرآن عرض کرتا ہے حضور یہ کون تھی جنہیں اتنی رسپیکٹ آپ نے دی ہے, عزت دی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تھی. تو ایک غلام عرض کرتا ہے حضور اس بدو عورت کو آپ نے اتنا مقام دے دیا جس نے فقط آپ کو دودھ پلایا ہے, جنم نہیں دیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ سرخیاں دور پڑی. غصے کے عالم میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے غلاموں ماں کا مقام تم کیا جانو, یہ تو وہ میری وہ ماں تھی جس نے فقط مجھے دودھ پلایا ہے, جنم نہیں دیا. کاش آج میری وہ ماں زندہ ہوتی جس نے مجھے جنم دیا ہے, تو پھر میں دنیا والوں کو اور زمانے والوں کو بتاتا ماں کا مقام کیا ہے. مالک نے ماں کو شان کیا عطا فرمائی ہے. اور شاید بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے لکھوں ساتھ نے بندے دے جب اسے نہیں جے کوئی ساتھ ماں دے ساتھ ورگا پتر پانے زمانے کا بلی ہو گئے نہیں جے ماں دے پیرا نہیں خاک ورگا. وہ بابا جی اشفاق کی بات مجھے یاد آ گئی زاویے والوں کی. کہتے ہیں سخت گرمی میں جب میں باہر سے اندر آتا ہوں تو اگر میں اپنے پسینے کو اپنی بیوی کے دوپٹے کے ساتھ صاف کرتا ہوں تو میری بیوی مجھے کہتی ہے اوئے اس کو رکھ لو کہ میرا نیا دوپٹہ ہے, میں پرانا لا کے دیتی ہوں اسے سائڈ پہ کر دو. کہتے ہیں وہی پسینہ جب میں اپنی ماں کے دوپٹے کے ساتھ صاف کرتا ہوں تو میری ماں کہتی ہے میرا بیٹا اس کے ساتھ صاف نہیں کرنا, یہ گندا دوپٹہ ہے, میں تمہیں صاف دوپٹہ لا کے دیتی, میں تمہیں صاف دوپٹہ لا کے دیتی. حکیم علی محمد ترمذی ایک گزرے ہیں اللہ کے ولی, کہتے ہیں میرے دو اور دوست ارادہ بن گیا ہمارا اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں جا کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا. اس کے اندر ہم نے ایک چیز ایڈ کر لی, سب نے اپنی ماں سے اجازت مانگنی ہے, جسے اجازت ملے گی وہی جائے گا, اجازت نہیں ملے گی ماں سے وہ نہیں جائے گا. کہتے ہیں خدا کی قدرت میرے دونوں دوستوں کو اجازت مل گئی مجھے کوئی نہ ملی. میں اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا, 2 سال کا عرصہ گزرا, میری ماں دنیا سے چل بسی. کہتے ہیں میں ہر روز اپنی ماں کی قبر پہ جاتا, جا کے روتا, دعائیں مانگتا اور ایک جملہ ساتھ میں کہتا نہ علم پڑھ سکا ہوں نہ ماں کو بچا سکا. ہر روز میں چلا جاتا. کہتے ہیں میرے دوسرے دوست پڑھ کے آ گئے, علم اپنا حاصل کر کے واپس آ گئے. ایک روز جب میں قبر پہ حاضری دے کے واپس آ رہا تھا تو ایک بزرگ مجھے مل گئے.
انہوں نے مجھے کہا علی محمد ترمذی کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا یہ پلان ہم نے بنایا تھا، میرے دونوں دوسرے دوستوں کو اجازت مل گئی، مجھے ملی کوئی نہ، میں ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا، میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی اور میں علم بھی نہیں پڑھ سکا۔ تو کہتے ہیں ان بزرگوں نے مجھے کہا کل یہاں پہ آ جانا، اسی قبر کے اوپر میں تمہیں علم پڑھایا کروں۔ کہتے ہیں میں ان کے پاس پڑھتا رہا، شوق بڑا تھا، کہتے ہیں میں ان سے نام تک بھی نہ ان کا پوچھ سکا۔ جب میں نے علم پڑھ لیا نا تو آخری دن انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا بیٹا علی محمد ترمذی تمہارا علم اب مکمل ہو گیا، جو تمہیں پڑھانا تھا وہ میں نے پڑھا دیا، آج کے بعد میں نہیں آیا کروں گا۔ کہتے ہیں جب وہ جانے لگے نا اپنی سواری پہ بیٹھے تو میں نے ان کا دامن پکڑ لیا، میں نے کہا حضور والا میں آپ کے پاس پڑھتا رہا ہوں، مجھے شوق بڑا تھا، جذبے بڑے تھے، آپ کا نام نہیں پوچھ سکا، اگر کوئی میرے سے پوچھے تمہارے استاد کا نام کیا ہے تو میں کیا بتاؤں گا، مجھے اپنا نام تو بتا دیں آپ کا نام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا میں تمہاری ماں کی دعا حضرت خضر علیہ السلام۔ تو پتہ چل رہا ہے اگر آپ والدین کی خدمت میں مصروف ہیں، جو کمیاں رہ جاتی ہیں مالک بڑے بڑے بزرگوں کی ڈیوٹی لگا دیتا کہ یہ ماں کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے میرے آدر کو مانا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کی فرما برداری کرنی ہے، انہیں اف نہیں کہنا، لہذا جاؤ جا کے انہیں علم پڑھا۔ آج میں ایک جگہ پہ سنا رہا تھا کہ ایک نوجوان ایک جاب کے سلسلے میں نکلتا اور وہ فیکٹری کے مالک کے پاس پہنچتا ہے یا تو اسے اپنی سنت دکھاتا ہے کہ جناب والا مجھے کوئی نوکری دے دے۔ وہ فیکٹری کا مالک سنتے دیکھتا ہے، میٹرو، کیفے، بی اے، ایم فل، وہ کہتا ہے بڑے لائق معلوم ہوتے ہو، باپ نے پڑھایا؟ تو وہ کہتا ہے نہیں جی میں چھوٹا سا تھا تو میرے والد صاحب تو دنیا سے چل بسے، اس منزل پہ مجھے جو کھڑا اگر کسی نے کیا ہے تو میری ماں کی محنت ہے۔ کہا جی ماں کیا کرتی ہے؟ کہا میری ماں لوگوں کے برتن مانجتی ہے، صبح نکلتی ہے شام کو آتی ہے، پتہ نہیں کتنے گھروں میں جا کے وہ لوگوں کے برتن صاف کرتی ہے۔ کہا نوجوان تمہاری نوکری کا فیصلہ کل ہوگا، آج فقط جا کے اپنی ماں کے ہاتھ دیکھنے ہیں، تم نے نوکری کا فیصلہ کل ہوگا۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ نوجوان گھر آ گیا، اپنی ماں کا انتظار کرنے لگا۔ ماں شام کو جب گھر پہنچتی ہے، بیٹا کیا بنا ہے نوکری کا؟ ساری داستان سنائی، پھر ماں کو اپنے پاس بٹھایا، اب ماں جی ہاتھ تو آگے کرے۔ تو کہتا ہے میں نے اپنی ماں کے جب ہاتھ دیکھے تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری ماں کے ہاتھوں پہ چھوٹے چھوٹے زخم تھے جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے دعا لی اور اپنی ماں کے ہاتھوں پہ لگانی جب شروع کی تو میری ماں کی چیخیں نکلتی تھی، وہ زخموں پہ لڑتی تھی، اسپیریٹ لگائے تو وہ لڑتا ہے، میری ماں کی چیخیں نکلتی تھی۔ کہتا ہے میں کافی دیر تک رات کو اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر میری ماں نے کہا جاؤ بیٹا جا کے سو جاؤ، تم نے صبح نوکری کے لیے بھی جانا ہے۔ صبح جب میں فیکٹری کے مالک کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے کہا ہاں اپنی ماں کے ہاتھ دیکھے ہیں؟ اس نے کہا جی دیکھے۔ کہا کہ تم نے کیا محسوس کیا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری ماں دنیا سے چلی بھی جاتی تو میں اپنی ماں کے ہاتھ نہ دیکھ سکتا۔ مجھے آج یہ احساس ہوا ہے کہ اس منزل پہ کھڑا کرنے کے لیے میری ماں نے کتنی محنت کی ہے، مجھے یہاں تک لانے میں میری ماں نے کتنی تکلیفیں جو ہے وہ برداشت کی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس فیکٹری کے مالک نے کہا، اس نے کہا تم قابل بڑے ہو، نوکری تو میں نے تمہیں کل ہی دے دی تھی، میں صرف تمہیں اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں اس سیٹ کے اوپر بٹھانے کے لیے میرے والدین نے کتنے جتن کیے ہیں، اونچے منصب پہ کھڑا ہونے کے لیے میرے والدین نے کتنی کوششیں کی ہیں، آج ہم یہ بھول گئے ہیں۔ وہ علامہ ابوبکر چشتی صاحب ہیں پنڈی کے، انہوں نے 2007 کے اندر میں ان کے پاس ایک بات سنی تھی، کہتے ہیں ہم رات کو لیٹ واپس آتے ہیں تقریریں کر کے، تو ایک روز میں نے اپنی بیوی کو کہا ہر روز میری ماں جاگ جاتی ہے جب میں دروازے پہ دستک دیتا ہوں، اب تو فون کا دور ہے، میں تمہیں ہی جگا لیا کروں گا، فون کر دیا کروں گا، آرام سے آ کے دروازہ کھول دے رہے تاکہ میری ماں کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ تو کہتے ہیں میری بیوی نے کہا ٹھیک ہے، کہتے میں نے فون دیا، میری بیوی نے آ کے دروازہ کھولا، میں نے باہر ہی اپنے جوتے اتار دیے تاکہ جوتوں کی ٹھک ٹھک سے میری ماں کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ کہتے ہیں جوتے اٹھا کے جو ہی میں نے اندر قدم رکھا، ماں کے دروازے کے پاس سے میں گزرا ننگے پاؤں کا، تو میری ماں نے پھر جملہ بولا بیٹا ابوبکر آ گئے؟ تو میں نے عرض کی ماں جی میں تو جوتے باہر اتار کے آیا ہوں تاکہ جوتوں کی ٹھک ٹھک سے آپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ تو ماں نے مجھے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں، میری ماں نے کتابیں نہیں پڑھی لیکن ماں نے جواب کیا دیا، ماں نے کہا بیٹا اولاد کے ساتھ
جو ماں کا تعلق ہوتا ہے وہ جوتوں کی ٹھک ٹھک سے نہیں ہوتا، وہ دل کی دک دک سے ہوتا ہے، وہ دل کی دک دک کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، فقط ایک بار میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، مدتیں گزر گئی ہیں میری ماں کبھی سوئی نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا۔ یورپ کا ایک مشہور شاعر ملٹن گزرا ہے، اس نے اپنے سارے ادب کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اس نے جو نتیجہ نکالا تھا نا اس ادب سے، وہ نتیجہ یہ تھا آسمان کا سب سے بہترین اگر کوئی تحفہ اس زمین پہ ہے، اس نے کہا وہ ماں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اورنگزیب بادشاہ گزرا ہے، اس نے کہا تھا کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے۔ نادر شاہ جیسے جرنیل نے کہا تھا ماں اور خون میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے نا وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے۔ نبیوں کے امام نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ اسے سجدوں میں تلاش کر رہے ہیں، آپ اسے صدقوں میں تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ ہوگی لیکن تب ہی ہوگی اگر والدین راضی ہوں گے۔ اگر والدین راضی نہیں ہیں تو پھر وہ جنت نہیں مجھے اور آپ کو ملنے والی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کریم پروردگار جن کے والدین حیات ہیں انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور آدموں کے سروں کے اوپر ان کا سایہ قائم دائم فرمائے، ان کے جا چکے ہیں مالک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔